علامہ صاحب، خواتین بھی ہمارے یہاں روزے رکھتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، حاملہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں اور کچھ کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں تو وہ کیا آپ مشورہ دیں گے، یا شریعت ایسی خواتین کے لیے کیا مشورہ دیتی ہے کہ وہ کیا کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ آج کل جو جتنے جاہل ڈاکٹر، ایسے ڈاکٹر میں دیکھا ہے، زندگی تجربہ ایسا ہوا ہے، ذرا سا کوئی بیمار ہو جائے آپ روزے نہ رکھیں. ہاں، آپ کو شوگر ہائی ہو جائے گی آپ روزہ نہ رکھیں. آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے آپ روزہ نہ رکھیں. فوراً مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. ہاں ہاں، واہ واہ. تو عورتیں دیکھیں بسا اوقات وہ گھر کام میں اتنا لگ جاتی ہیں، وہ 4-6 گھنٹے تک کھانا ہی نہیں کھاتی، کام میں لگی ہوئی، جی ہاں، موقع ہی نہیں مل پا رہا ہے. تو جب بسا اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو روزہ تو بہت بڑی عبادت ہے. کیا بات ہے. اگر واقعی بہت کمزور ہیں، اور جو ڈاکٹر بھی ایسے ہیں جو وہ شریعت کو سمجھتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں بھائی اب آپ نہیں رکھ سکتی، اور واقعی وہ خود فیل بھی کرتی ہیں میرے اندر انرجی نہیں ہے، یا بچے کو بہت نقصان ہوگا، یا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گی، یا نہیں رکھ پاؤں گی، یا بہت زیادہ بیمار ہوں، تو بیماری کی وجہ میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. صحیح. میری بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی نکاہت، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، یا کچھ الرجی کا ڈاؤن ہونا، اس میں وہ بالکل پریشان ہو جاتی ہیں. تو اس بات پہ نہ ہو، تھوڑا سہارا لیں، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، پیاسا ہوتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. علماء فرماتے ہیں بھوک کے وقت اور پیاس کے وقت جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا بات. سحری میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، افطار میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، روزے کی حالت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ابھی بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو کتنی بڑی برکت ہے. اور ہمیشہ کے لیے میری بہنیں یاد رکھیں، اگر ایک روزہ انہوں نے قضا کر دیا نا، تو زندگی بھر نفلی روزے رکھتے چلے جائیں تو اس فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. صحیح. ہاں، اگر باقاعدہ مسافر ہیں یا بیمار ہیں تو قرآن نے جب چھوٹ دی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ہلکا پھلکا بخار ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، روزہ چھوڑ دیا، یا کام پہ جانا ہے، کچھ لوگ گٹکے کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا، بات پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے. امید ہے ہماری خواتین نے اس کو بغور سنا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو، ہلکا سر کے درد کو یا پاؤں کے درد کو بہانہ بنا کر اتنی عظیم عبادت روزہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے ہم سب کے لیے. ویسے بھی میں نے علامہ صاحب ہم سنتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات، اب ریسرچ جو آ رہی ہے نا کہ یہ فاسٹنگ جو ہے نا، یہ کتنی بڑی یعنی ایک جسم کے لیے فائدہ مند چیز ہے. بہت ضروری ہے. بلکہ اس کی رپورٹ آئی تھی، میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ 14-15 گھنٹے جو فاسٹنگ کر لے، اکثر روزے میں یہ ہوتا ہے 14-15-16 گھنٹے، جو فاسٹنگ کر لے تو کینسر کے اثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں. اس کے جراثیم مر جاتے ہیں. کیا بات. کیونکہ انسان جب کھاتا رہتا ہے اس کے لعاب کے ذریعے وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وائرس پیدا ہوتے ہیں، جو اس کو کینسر کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. تو جو انسان 14 گھنٹے 15 گھنٹے فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ جراثیم سارے مر جاتے ہیں. واہ واہ، سبحان بہت زبردست عبادت ہے روزہ. ناظرین، ہمیں کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت زیادہ مجبوری ہے، بیماری ہے تو یقیناً شریعت کی طرف سے رخصت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے.